کسی زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں کے قریب ایک جادوئی جنگل تھا جہاں ایک نہر بہتی تھی، لیکن یہ عام پانی کی نہر نہیں تھی بلکہ خالص دودھ کی نہر تھی۔ اس نہر کا دودھ اتنا میٹھا اور خوشبودار تھا کہ جو بھی اسے پیتا ہمیشہ صحت مند اور خوش رہتا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک سنہری باغ بھی تھا جہاں درختوں کے پتے سونے کے تھے اور وہاں ایسے جادوئی پھل اگتے تھے جو کھانے والوں کو طاقتور اور ذہین بنا دیتے تھے۔ مگر یہ باغ کسی عام انسان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ صرف ان لوگوں کو ملتا تھا جو بہادر اور نیک دل ہوتے تھے۔ اس جنگل میں پریوں کی ایک خوبصورت بادشاہی تھی۔ ان کی ملکہ زرنوش نامی ایک چمکتی نیلی پروں والی حسین پری تھی۔ وہ اپنی سلطنت میں امن اور خوشحالی قائم رکھتی تھی اور ہر نیک دل انسان کی مدد کرتی تھی۔ پریاں دن کے وقت جنگل کی دیکھ بھال کرتیں اور رات کو جگنوؤں کے ساتھ کھیلتی تھیں، مگر ان لوگوں سے ناراض ہو جاتی تھیں جو لالچ یا غرور کی وجہ سے سنہری باغ کی تلاش میں آتے تھے۔ لیکن جنگل میں صرف پریاں نہیں رہتی تھیں، وہاں کچھ بھوت بھی بستے تھے جو درختوں کے کھوکھلے تنوں اور پرانے غاروں میں بسیرا کرتے تھے اور زیادہ تر شرارتی تھے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے عجیب و غریب آوازیں نکالتے تھے، چیزیں چھپا دیتے تھے اور جنگل کے راستے بدل دیتے تھے تاکہ کوئی آسانی سے سنہری باغ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ بھوت اپنی چالاکیوں کے لیے مشہور تھے اور اگر کوئی ان کی چالاکیوں میں پھنس جاتا تو وہ گھنٹوں تک جنگل میں بھٹکتا رہتا۔ ایک دن گاؤں میں رہنے والا بہادر اور ذہین لڑکا علی جنگل کی کہانیوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سنہری باغ کو تلاش کرے گا۔ تلاش کرتے کرتے وہ دودھ کی نہر تک پہنچا اور جیسے ہی اس نے نہر سے دودھ پیا، اسے محسوس ہوا کہ اس میں ایک خاص نئی طاقت آ گئی ہے۔ جب وہ آگے بڑھا تو پری زرنوش اس کے سامنے آئی اور بولی، اگر تم سنہری باغ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی نیکی اور بہادری ثابت کرنی ہوگی۔ علی نے پرجوش ہو کر کہا، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہی بھوتوں نے علی کو ڈرانا شروع کر دیا۔ ایک بھوت نے درخت کے پیچھے سے آواز دی، ہا 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 ہا، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ دوسرا بولا، ہم تمہیں راستہ نہیں بتائیں گے۔ لیکن علی نے اپنی عقل سے کام لیا۔ اس نے زمین پر چمکتے ہوئے پتھروں کو ترتیب سے رکھا جس سے روشنی پیدا ہوئی۔ بھوت روشنی سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور علی نے بآسانی اپنا راستہ تلاش کر لیا۔ آخرکار علی چمکتے دروازے تک پہنچا جہاں پریاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس کے سامنے سنہری باغ تھا۔ ہر طرف سنہری درخت، جادوئی پھل اور چمکتے ہوئے پھول تھے۔ پریوں کی ملکہ زرنوش نے کہا، تمہاری بہادری اور نیکی کی وجہ سے ہم تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر علی کو ایک سنہری سیب دیا جسے جب بھی کھایا جاتا وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا تھا۔ علی جب گاؤں واپس آیا تو سب حیران رہ گئے۔ اس نے اپنی مہم کی کہانی سب کو سنائی اور جادوئی سیب کے ٹکڑے سب کو کھلائے، جس سے سب صحت مند اور خوشحال ہو گئے۔ یوں علی کی بہادری اور عقل مندی کی کہانی ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی اور دودھ کی نہر، پریوں، بھوتوں اور سنہری باغ کی کہانیاں نسل در نسل سنائی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم نیک نیتی، بہادری، عقل مندی سے کام لیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ سچی نیت اور اچھے اعمال ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو لوگ لالچ اور ڈر کو چھوڑ کر ہمت سے آگے بڑھتے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔